السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا یاد کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تیرے پاس وقت بہت کم ہے۔ یعنی معین کا لفظ جو ہے تعیین کرتا ہے کہ گنا چنا وقت جو ہے تیرے پاس ہے، اور اس کی ایک حد مقرر ہے اور وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہ پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا، من تین سے، ثم قضى اجلا، اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اجل سے مراد اس کی موت ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور وقت کی تعیین کیا ہے، وقت عندہ اس کے نزدیک ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ، یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جو انسان کی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا من مات فقد قامت قیامت، قیامت ہو، کہ جس کو موت آ گئی بس اس کی قیامت آ گئی۔ یعنی دنیا کی ایک وہ موت ہے اور ایک اجتماعی موت ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، کیونکہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے اور ارض و سما کے نظام کو چلانے والا بھی۔ اور اب اس آیت میں فرمایا کہ اپنی فکر کرو، کہ تم اپنی تخلیق پر ذرا غور تو کرو کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جی، اور پھر اس کے ایک بار تمہیں پھر ایک بار مٹی کر دے گا۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے، کیوں اس میں تم شک کرتے ہو کہ تمہارے پاس نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی تخلیق پر پہلے غور کرو کہ تم ہو کیا، مٹی اور ایک گندے پانی سے میں نے تیری تخلیق کی۔ اور تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس وقت بہت محدود ہے۔ تم دنیا کی آسائشوں اور رنگینیوں میں مست ہو کر اپنا اصل مقصد حیات نہ بھول جاؤ۔ ہر روز تمہاری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ اے انسان، یاد رکھ، جب اجل آئے گی تو نہ اس تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی، نہیں، یہاں وہ ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں۔ اس کا ایک دن، یعنی تیری زندگی کا ہر آنے والا جو دن ہے، ایک دن زندگی کا روز کم ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، یعنی کہ جب اجل آ جائے گی تو پھر ایک لمحہ بھی نہ وہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے بجز تقوی کے۔ تو دوسری اجل کے بارے میں فرمایا کہ ایک اجل تو جو پہلا حصہ جس میں فرمایا والذی خلقکم من طین، پیدا کہ ثم قضى اجلا، کہ تمہیں موت دے دے گا، اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا
کہ آجل و مسمہ عند عثمان تم تمترون، یعنی موت کا وقت، دونوں چیزیں جو ہیں وہ مقرر ہیں کہ تم بھولنا نہیں ہے تمہیں اس کو کہ تمہارا وقت مقرر ہے، اس میں شک نہ کرو۔ جب مر گئے مٹی ہو گئے تو یہ کیا ہوگا، پھر اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ تو جیسے کہ مشرکین کافروں کا نظریہ ہے کہ بس یہ مر گئے، معاملہ ختم، مٹی ہو گئے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا انہوں نے جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ یعنی کہتے ہیں کہ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی ہو گئے تو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہم دوبارہ کس طرح پیدا کیے جائیں گے، پیدا کر کے اللہ ہمیں کس طرح اٹھائے گا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4974 پہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کہہ کر مجھے بنی آدم ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے خدا مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے کچھ آسان نہیں ہے، یعنی یہ پہلی بار کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا، اب تو ایک دفعہ وجود ڈھانچہ بنا تھا۔ تو اس وقت میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، اللہ فرما رہے ہیں تو کیا وہ مجھ پہ بھاری ہوگا کہ میں اس کو دوبارہ بنا دوں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صرف دنیا میں من پسند زندگی گزارنے یا زندگی کی رعنائیوں سے لطف اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ فرمایا جب میرے پاس لوٹے گا پھر یقین آئے گا کہ میں ہر چیز کا حساب لوں گا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ خبردار تم میرے پاس آؤ گے پھر میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ تو اس بارے میں ہمیں ضرور یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے کیے تمام جو اعمال ہیں ان کا حساب دینا ہے، اور اگر حساب اچھا نکلا تو نجات ہے، اور اگر خدا نخواستہ حساب میں گڑبڑ ہو گئی تو دیکھ لیں پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، محفوظ رکھے اور جنت میں جانے والا بنا دے، آمین۔